اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث چل رہی تھی خیار عیب کی کہ جس کے اندر مشتری مبیع کے اندر کوئی عیب پا لے تو پھر اس کے پاس کیا اختیار رہتا ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَمَنِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا كَرْحًا فَدَاوَاهَا أَوْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَاكِبَهَا فِي حَاجَتِهِ فَهُوَ رِدَا، کہ کسی نے کوئی لونڈی خریدی اور اس کو بعد میں اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی زخم تھا، فداواہا، اور اس نے علاج کرایا، او کانت دابہ، یا وہ اس نے کوئی سواری خریدی اور اس کے اوپر وہ سوار ہو گیا، فی حاجت ہی، اپنی کسی حاجت کے مطلب کہ اس نے جانا تھا اس کے لیے اس پہ سوار ہو گیا، تو اس لونڈی میں اس کا علاج کرانا اور اس سواری کے اوپر اس کا سوار ہو جانا یہ اس کا رضامندی شمار ہوگا۔ یعنی اس نے اس کا علاج کرایا تو اس کا مطلب ہے وہ اس عیب پر راضی تھا، تبھی تو اس نے اس کا علاج کرایا کہ بھی میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں اسی لیے میں اس کا علاج ہی کرا لوں۔ بھائی سواری تو میں نے رکھنی ہی ہے تو کیوں نہ اپنا جو کام میں نے کرنا ہے وہ اسی کے اوپر سوار ہو کے میں کام کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی شمار کیا جائے کہ گویا کہ وہ اس کے اوپر راضی تھا۔ لأن ذالک دلیل قصدہ الاستبقاء، تو کہتے ہیں کہ بھی یہ ساری کی ساری اس کا عمل کرنا، یعنی اس کا کرنا، علاج کرانا اور سواری پہ سوار ہو جانا، یہ اس کو اپنے پاس استبقاء، باقی رکھنے کے قصد کی دلیل ہے، ارادے کی دلیل ہے، بخلاف خیار شرط۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ بخلاف خیار شرط میں تو ایسا نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بخلاف خیار شرط میں یہ رضامندی شمار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ لأن الخيار هناك للاختبار وأنه بالاستعمال، وہ کہتے ہیں کہ جو خیار شرط مانگا جاتا ہے وہ کہتا ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ میں مجھے 3 دن کا خیار ہوگا، چاہوں تو رکھوں گا، چاہوں تو واپس لوٹا دوں گا، وہ اختبار کے لیے ہوتا ہے۔ میں اس کو چھانوں گا، پھٹکوں گا، میں دیکھوں گا کہ جناب یہ مجھے راس آتی ہے، یہ چیز نہیں آتی ہے، مجھے خریدنی بھی چاہیے کہ نہیں خریدنی چاہیے، اور وہ ابھی لے کے گیا، زخم تھا، علاج کرایا، یہ چیز اس کی خیار شرط کو ساقط نہیں کرے گی، لیکن یہ خیار عیب کو تو ساقط کر دے گی، اس کے خیار شرط کو ساقط نہیں کرے گی، چونکہ خیار شرط کے لیے وہ جتنے دن اس نے مانگے ہیں اتنے دن تک اس کو استعمال کرے گا، دیکھے گا، تب ہی جا کر وہ کیا کرے گا، اپنے بارے میں بتائے گا کہ آیا اس نے اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ فلا یکون الرکوب مسقطا، تو پس سواری کے اوپر سوار ہونا اس کے خیار شرط کو ساقط نہیں کرے گا۔ وَإِن رَاكَبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا أَوْ لِيَسْقِيَهَا أَوْ لِيَشْتَرِي لَهَا عَلَفًا فَلَيْسَ بِرَضَا۔ اب یہ 3 چیزیں سواری کے متعلق ہی ہیں کہ اس نے سواری خریدی، اب وہ اس کے اوپر سوار ہوا اس لیے کہ جائے اور بائع کو لوٹا کے آئے، یعنی دور سے خرید کے لایا تھا، اب فروخت کرنے والے کا گھر بھی دور ہے، اب سواری ہے تو اس کے اوپر سوار ہو کے اس لیے گیا کہ اس کو لوٹانے جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب یہ سواری اس کے خیار رد کو، خیار عیب کی بنیاد پر رد کو کیا کرے گی، ساقط نہیں کرے گی۔ اول یسقیہا، یا اس لیے کہ جائے گا اس کو پانی پلا کے لائے، اس پرپس کے لیے، صاحب سواری کو زندہ رکھنا تھا تو زندہ رکھنے کے لیے وہ اس کو پانی پلانے کے لیے گیا ہے۔ اولی یشترے لہا علفن، یا اس لیے کہ اس کے لیے کیا لے خرید کے لائے، چارہ خرید کے لائے، تو فلیس بردن، ان امور کے لیے اگر وہ سواری کرتا ہے تو یہ اس کے رضا مندی شمار نہیں ہوگی، اور یہ اس کے خیار رد کو، یعنی خیار عیب کی بنیاد پر رد کو ساقط نہیں کرے گا۔ اب وہ بتاتا ہے تینوں کے بارے میں۔ اما رکوب لرد، جہاں تک اس کو لوٹانے کے لیے سواری کی بات ہے، فلانہ سبب الرد، وہ کہتے ہیں کہ بھی رد کو لوٹانے کا سبب بھی تو وہی ہے، صاف ظاہر اس پہ سوار ہو کے جائے گا نہیں اتنا دور تو لوٹائے گا کیسے، ٹھیک ہے، تو سوار ہو کے جانا پڑے گا اس بیچارے کو، تو اسی وجہ سے ہے۔ والجواب فی السقاء واشتراء الالف محمول علی ما اذا كان لا يجد بدا منه، اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کو پانی پلانے اور اس کے لیے چارہ خریدنے کی بات ہے تو اس کو معمول کیا جائے گا اس پر کہ بھئی اس کے پاس اور کوئی چارہ کار تھا ہی نہیں، اس علاوہ اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں، گھاس اتنا زیادہ تھا کہ بڑی گٹی تھی اور وہ ایک ہی گٹی میں گھاس تھا تو سر پہ کہاں لاتا، اس سواری پہ لادنا پڑا اس کو، اور اسی طرح اس کو پانی بھی پلانا تھا ورنہ جانور ہے مر جاتا، تو اسی وجہ سے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بدم، کیوں راستہ نہیں، کیوں اس کے پاس چارہ کار نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔
इम्मा लिसऊबतिहा, सरकश सवारी है, और वैसे पैदल चलते हुए उसको खींचने में मसला बनेगा, तो औ ले अजज़े ही, या तो बंदा ही खुद बुजुर्ग है, बूढ़ा इतना चल ही नहीं सकता, औ ले कौन अल अलफ फी इदलिन वाहिद, चारा ही इतना ज्यादा है और एक ही गड्डी में है कि वो उठा नहीं सकता। तो कहते हैं कि अम्मा इज़ा काना याजिद बुद्द मिन हो, तो कहते हैं अगर उसके अलावा इसको कोई रास्ता मिलता है और उस रास्ता मिलने के बावजूद इसने सवारी कर ली, ले इन अदा में माजा करना हो यकून रदन, तो कहते हैं कि भाई ये क्या चीज शुमार होगी, फिर ये उसकी रजामंदी शुमार होगी कि भाई इन चीजों, ये चीजें हो सकती थी अगर वो ये तरीकाकार अपनाता, उसके पास ये ऑप्शन मौजूद था, उसके बावजूद ये ऑप्शन छोड़ते हुए उसने सवारी कर ली, अब उसका ये सवारी करना क्या शुमार होगा, रजामंदी शुमार होगा। हाँ, हम तो आज अपने सवारी पे मामूल करेंगे ना। नॉर्मली देखें, ये जो इस्लामी बैंकें जो गाड़ियां देती हैं और या खरीदते हैं, तो वहां पे ये चला के नहीं लाते, ये चला के नहीं लाते शोरूम से, फिर वो गाड़ियां लोड करा के आती हैं, वो गाड़ियां लोड करा के लाई जाती हैं। बात समझ में आ गई? नॉर्मली जो क्लाइंट को दी जाती है या कोई एजेंट, ताकि भी एजेंट अगर चला के भी आएगा, रास्ते में कहीं लग जाए तो क्लाइंट को तो गाड़ी सही सलामत नहीं मिली, तो फिर ये तो इस्लामी बैंकों का नुकसान हो जाएगा। तो इसी वजह से वो गाड़ियां लोड करा के लाई जाती हैं। या तो ये कहते हैं उनको बैंक से ये कहते हैं कि आप अपना शोरूम से जाकर उठा लें। देखें, वो हम आगे इस्लामिक बैंकिंग में पढ़ेंगे, उसका तरीकाकार क्या है, वो इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, वो एक और अलग बात है, वो एक और अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से वो एक कम सूरत हाल है, वो एक कम सूरत हाल है, वो अपनी तरफ से एहतियाती तदबीर जरूर करते हैं। हम इसको अपने जमाने की सवारी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। जैसे चारे, वो बिल्कुल, अब वो पेट्रोल डलवाएगा वगैरह, अगर वहीं से जाकर दोस्तों को कहता है कि यार चलो हम जरा यहाँ से आइसक्रीम खाते चलते हैं, अब इसका मतलब है वो तो अब अपनी समझ के इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको अब कबूल हो गया ना, तो इसी वजह से ये चीजें उसके कबूल के ऊपर दलालत करेंगी। क़ाला वमन इश्तरा अब्दन कद सरका वलम यालम बिही फ़क़ुतिअ इंदल मुश्तरी लहू अन यरुद्दहू व याख़ुज़ु समना कुल्लहू इंद अबी हनीफता व क़ाला यरजिउ बिमा बैन कीमतिही सारिकन इला गैर सारिकन। कहते हैं कि गुलाम खरीदा और बाद में उसने चोरी की, और इस बात का, अच्छा गुलाम खरीदा जो चोरी करता था, यानी चोर गुलाम चोरी करता था, उसको चोरियों की आदत थी, लेकिन मुश्तरी को खरीदते वक्त इस बात का इल्म नहीं था और खरीद कर अपने पास ले आया, बाद में वो चोरी ढूंढते ढूंढते चोर मिल गया। अब वो कहते हैं कि भी काजी ने उसके ऊपर कतई यद की हद लगा दी, अब उसके हाथ काटे गए। अब हाथ काटे गए तो चोर किसकी मिल्कियत में है, मुश्तरी की मिल्कियत में है। फ़क़ुत इंदल मुश्तरी, तो कहते हैं कि भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना यह है कि लहू अन यरुद्दा, कि वो उसको लौटा सकता है, कटे हाथ कटे चोर को, और वयाखुज़ु समन कुल्लहू, और बाय से कहेगा भी सारा का सारा समन वापस कर, क्योंकि तूने मुझे ऐबदार दिया था और उसके अंदर ऐब चोरी का था, और ये ऐब तेरे पास से मेरे तरफ आया था और मुझे उसका इल्म नहीं था। साहिबैन कहते हैं कि नहीं, उसके ऊपर एक नया ऐब पैदा हो चुका है, क्योंकि वो उसने सही सालन दिया था, भले उसके कतई यद का सबब वो बाय के पास था, लेकिन हकीकी ऐब किसके पास लगा है, मुश्तरी के पास लगा है। तो कहते इस चूंकि सबब बाय का था, इसी वजह से हम इसको ये हक तो देते हैं कि ये कुछ ना कुछ पैसे वापस ले ले, ये इख्तियार नहीं देते कि वापस कर दे, क्योंकि नया ऐब लग चुका है। अब जब नया ऐब लग जाता है मबी को, तो उसको वापस करना मुमकिन होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कौला, साहिबैन कहते हैं कि यरजिउ, रजू तो करेगा, लेकिन बेमा बैन कीमत ही सारिकन इला गैर सारिकन, एक चोर गुलाम और एक गैर चोर गुलाम की कीमत के दरमियान जो फर्क होता है, उस फर्क का वो मुतालबा करेगा। मिसाल के तौर पर भी जी गुलाम है पर चोरी की आदत है, लिहाजा इसकी कीमत 500 रुपए है, लेकिन जी चोर नहीं है, उसकी कीमत 1500 रुपए है। अब 1500 और 500 के दरमियानी फर्क 1000 है, तो वो अपने 1000 रुपए की वापसी का मुतालबा करेगा। तो ये साहिबैन का मौकफ है। वाला हाजल खिलाफ, इसी
امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اسی اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں اذا قتل بسبب وجد فی ید البائع، کہ مشتری خرید کے لایا تھا اور مشتری جس غلام کو خرید کر لایا اس غلام نے پہلے سے کسی کا قتل کیا ہوا تھا جب وہ بائع کی ملکیت میں تھا، اب مشتری خرید کے لایا، اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آ گئے، وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو، اب قاتل غلام مل گیا اور اس کو انہوں نے قتل کر ڈالا، اب یہ قتل ہوا ہے مشتری کے پاس، اذا قتل بسبب وجد فی ید البائع، ایک ایسے سبب کے وجہ سے وہ قتل کیا گیا جو سبب اس کو بائع کی ملکیت کے اندر پایا گیا تھا، والحاصل، تو حاصل اس مسئلہ کا یہ ہے کہ انہ بمنزلۃ الاستحقاق عندہ، امام صاحب فرماتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جس طرح کہ اس نے ایک غلام خریدا اور اس کے اندر کسی کا حق نکل آیا، جب کسی کا حق نکل آئے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کو رجوع کا حق حاصل ہے کہ اس کو واپس لوٹائے گا، وبمنزلۃ العیب عندہما، اور صاحبین کے نزدیک یہ استحقاق نہیں، یہ عیب کے قائم مقام ہے، اور عیب کے قائم مقام ہے تو اسی لیے صاحبان کیا کہتے ہیں، وہ صاحبین کہتے ہیں کہ لہما ان الموجود فی ید البائع، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگرچہ سبب جو تھا سبب القطع فی ید البائع سبب القطع، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سبب قطع یا اور سبب قتل یہ کس کے جگہ پہ پایا گیا تھا، بائع کی ملکیت میں پایا گیا تھا، وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْمَالِيَّةَ، لیکن یہ اس کی مالیت کو منافی نہیں کرتا، فَنَافَذَ الْعَقْدُ فِيهِ، اسی وجہ سے اس کی عقدی بھئی مال تو ہے، بھلے چوری کی عادت تھی، بھلے اس کے اندر قتل کا سبب بھی تھا، تو کہتے ہیں مال تو ہے، جب مال ہے تو عقد تو نافذ ہو جائے گا، جب اس نے اس کو بیچا تھا تو عقد تو ہو گیا، لَكِنَّهُ مُتَعَيِّبٌ، ہاں عیب دار ہے، تو کیا ہوگا، فَيَرْجُعُ بِنُقْصَانِهِ، تو جتنا کمی ہوگی اس کمی کا وہ کیا کرے گا، رجوع کرے گا، پورا کا پورا غلام اس کو قیمت کا ثمن کا مطالبہ نہیں کر سکتا، صاحبین کہتے ہیں ان تعذر رد ہی، کیونکہ اب اس کے پاس وہ عیب لگ چکا ہے قطع ید کا، یہ صاحبین کی دلیل کی بات تھی، وسارا کما اذا اشترى جاریۃ حاملا، وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہی مسئلہ ہے جب کسی نے کوئی لونڈی خریدی اور وہ لونڈی حاملہ تھی، فماتت فی یدہ، اور وہ مشتری کے پاس آ کر زچگی کی وجہ سے وہ کیا عمل میں وہ مر گئی، بالولادت، زچگی کے عمل میں، فإنہ یرجع، تو کہتے ہیں وہ رجوع کرے گا، بفضل ما بین قیمتها حاملا الی غیر حامل، حاملہ عورت اور بغیر حاملہ عورت، اس غیر حاملہ عورت، ان دونوں کی قیمتوں میں جو فرق ہوگا اسی فرق کا وہ کیا کرے گا، مطالبہ کرے گا بائع سے، پوری قیمت کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں، وَلَهُ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وہ کہتے ہیں وجوب کا سبب جو تھا قطع ید کا اور قتل کا، وہ کس کے پاس پایا گیا تھا، بائع کے پاس، اور امام صاحب کہتے ہیں جو اصول ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں الوجوب یفضی الی الوجود، اور کسی چیز کا وجوب جو ہے وہ اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کا وجوب اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے، گویا کہ وہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں فیکون الوجود مضافا الی السبب السابق، اور جو وجود ہے وہ ہمیشہ پچھلے سبب کی طرف کیا کیا جاتا ہے، اس کی نسبت کی جاتی ہے، وسارا، تو کہتے ہیں کہ پس ہم یہی کہیں گے کہ گویا کہ یہ جو ہاتھ کاٹا گیا یہ کاٹا گیا ہے اس سبب سے جو بائع کے ہاں موجود تھا، تو اگر یہ ہاتھ کاٹا گیا تو یہ ہاتھ کٹنے کی نسبت بھی بائع کی ملکیت کے اندر شمار ہوگی، گویا کہ یہ سمجھا جائے گا یہ ہاتھ بھی بائع کی ملکیت میں کاٹا گیا، گویا کہ یہ ہاتھ بائع کی ملکیت میں کاٹا گیا، اس لیے ہم مشتری کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اس سے مکمل ثمن کا مطالبہ کرے، یہ کون کہتے ہیں، یہ امام صاحب کہتے ہیں، اور پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ وسارا، اور یہ بالکل اسی طرح ہو جائے گا اذا قتل المغصوب، کہ غاصب نے کوئی چیز غلام تھا کسی سے غصب کر لیا تھا، او قطع، یا اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، یا تو مغصوب خود ہی غلام قتل ہو گیا یا اس غلام کا ہاتھ کٹ گیا، بعد رد بجنایت وجدت فی ید الغاصب، لوٹانے کے بعد مارا گیا، لوٹانے کے بعد مارا گیا یا لوٹانے کے بعد اس کا ہاتھ کٹ گیا، ایک ایسی جنایت کے سبب، ایک ایسی کرائم کے سبب جو کہ کس کے ہاں تھا، غاصب کے ہاں سبب تھا، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ مطالبہ کس سے کیا جائے گا، غاصب سے کیا جائے گا، امام صاحب کہتے ہیں کس سے کیا جائے گا، غاصب سے کیا جائے گا، کیونکہ یہی سمجھا جائے گا جس کے پاس سبب پایا گیا اسی کے پاس حکم پایا گیا،
اسی کے پاس حکم پایا گیا، لہذا اس سے سارا کا سارا مطالبہ کیا جائے گا۔ وما ذکر من المسلات ممنوعۃ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مسئلہ امام صاحب نے صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ حاملہ والی عورت کا، تو صاحبین امام صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ممنوعۃ، وہ ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے۔ کیوں تسلیم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پہلے ہی امام صاحب اور صاحبین کی طرح مختلفی مسئلہ ہے۔ جو مختلفی مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ فریق مخالف کے خلاف دلیل نہیں بنا سکتے۔ ولاؤ سارا کا فی ید البائے، اگر اس نے چوری کی تھی بائے کے ہاں، ثم فی ید المشتری، پھر مشتری کے ہاں بھی اس نے چوری کی، فقطع بہما عندہما، صاحبین کے نزدیک فقطع بہما، تو ان دونوں سبب سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو عندہما یرجو بالنقصان، صاحبین کہتے ہیں کہ بھئی پھر وہ کیا کیا جائے گا، جتنا چوری اور غیر چوری جتنا کمی ہوگی وہی کیا جائے گا، کما ذکرنا، جس طرح کہ وہ پیچھے ذکر کر آئے ہیں۔ وعندہ، اور امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ لا یردہ بدون رضا البائع، بائع کی رضامندی کے بغیر وہ اس کو واپس نہیں کرے گا، للعیب الحادث، نئے پیدا ہونے والے عیب کے درمیان۔ چوری اس کے ہاں بھی کی تھی، ہاتھ تو نہیں کٹا تھا نا، ہاتھ کس کے پاس کٹا؟ مشتری کے پاس چوری کرنے کے بعد، تو عیب تو لاحق ہو گیا نا اب، تو یہی وہ بات کرتے ہیں کہ حادث عیب ہے۔ وَيَرْجُ بِرُبِ الثَّمَن، اور وہ اس کو چوتھائی سمن کا، چوتھائی کا وہ کیا کرے گا، رجوع کرے گا۔ وَإِن قَبِلَهُ البائع، اور اگر بائع قبول کر لیتا ہے، فَبِثُلُثِهِ أَرْبَعَ لِأَنَّ الْيَدَ مِنَ الْآدَمِيِّ نِصْفُهُ، وہ کہتے ہیں کیونکہ چار حصے بن گئے نا، تو ایک جو اس کا بازو ہے، ایک ہاتھ ہے، وہ اس کو ربو کہ لِأَنَّ الْيَدَ مِنَ الْآدَمِيِّ نِصْفُهُ، ہاتھ جو ہے وہ اس کو آدمی کے جو ید ہوتا ہے وہ آدمی کا نصف شمار کیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ راضی ہو گیا تو ثلث بھی دے سکتا ہے، چونکہ ایک ہاتھ کٹا گیا ہے نا۔ فبے ثلاثت ارباع، تین چوتھائی اگر وہ راضی ہو جائے تو، لأن الید من الآدمی نصفہ، وقد تولفت بالجنایتین، اور چونکہ وہ ہاتھ جو ہے دو جنایتوں کی وجہ سے کاٹا گیا تھا۔ وفی احداہما الرجوع، اور ان دونوں میں سے ایک کے اندر اس کو رجوع ہے، فیتنصف، تو کیا کیا جائے گا، نصف کیا جائے گا۔ ولو تداولت الایدی، ولو تداولت الایدی ثم قطع فی ید الاخیر رجل بعت بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق، تداولت ہو بعد وجود شرکت من العبد في يد البيع، تداولت الايدي بالبيعات، تداولت ہو کا کیا مطلب کیا ہوا ہے؟ کئی چوریاں، ثم قطع في يد الاخیر، آخری معاملے کے اندر اس کے ہاتھ کاٹا گیا۔